إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، ہمارا پچھلے چند خطبات جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹس کے حوالے سے، آپ کے حقوق کے حوالے سے موضوع جو ہے وہ چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ میں نے پچھلے جمعے میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے تھے اور تقریباً 4 پوائنٹ پہ بڑے شارٹلی ہم نے بات کی تھی۔ اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے اوپر حق بنتا ہے، 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تابع داری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، اور ان کی نافرمانی سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یاد رکھو تم نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، فَاعْلَمُوا اِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے نبی کے اوپر تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے جو اس نے پہنچا دیا۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے، یہ تمہاری بربادی ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی کی بات کو مانتے نہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی ہی بات مانتا ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی مشہور صحابیہ تھی۔ خامد سے علیحدگی ہو گئی، خامد نے طلاق دے دی۔ جب طلاق ہو گئی تو عدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ کی جو عدت ہوتی ہے 3 مہینے کی، فرمایا کہ وہ اپنی عدت گزارو اور جب عدت مکمل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ تو وہ صحابیہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے شادی کے 2 پیغام آئے ہیں، آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بات ماننے میں اللہ نے کتنی خیر رکھی ہے۔ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے شادی کے 2 پیغام آئے ہیں، ایک پیغام جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے اور دوسرا ابو جہم ایک صحابی تھے ان کی طرف سے ہے۔ تو یا رسول اللہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم
فلا یضع عن عاتقہ عصا، کہ ابو جہم جو ہے وہ بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے، وہ بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے، بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی سختی کرتا ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا ڈنڈا اس کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنے کے موڈ کے اندر۔ اور بعض اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت فطرت ان کی نیچر ایسی ہوتی ہے سختی والی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا نیچے نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا معاویہ بن ابی سفیان، اور جو معاویہ بن ابی سفیان ہے وہ فقیر سے آدمی ہیں، ان کے پاس دنیا کا مال نہیں ہے، تو آپ ان دونوں کے ساتھ شادی نہ کرو، اور میں آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں انکحی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے ساتھ شادی کر لو۔ اور حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ واللہ کرہت اسامہ، میں اسامہ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا انکحی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے ساتھ شادی کر لو۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اللہ کی بات مان لو اور اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ یعنی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ حضرت فاطمہ بنت قیس کو اللہ حکم دے رہا ہو کہ جو ہے وہ آپ اسامہ بن زید کے ساتھ شادی کر لو، لیکن اللہ کے نبی انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں اور فرمایا کہ جو میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں یہ میرا مشورہ بھی ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی مشورہ ہے۔ تو طاعت اللہ و طاعت رسولہ، اللہ کے رسول کی بات ماننا اور اللہ کی بات ماننا خیر اللہ کی، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت قیس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی فنکحت، تو میں نے حضرت اسامہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور پھر میرا اللہ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی خیر و برکت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر اللہ کی، یہ تیرے لیے بہترین ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے نکاح کر لیا فجعل اللہ فیہ خیرا، اللہ نے اتنا بابرکت بنا دیا اس نکاح کو، وَأُتُبِتُ بِهِ، اور مدینے کی عورتیں میرے اوپر رشک کیا کرتی تھی۔ ہمارا جو کیا کہتے ہیں کپل تھا، ہمارا جو جوڑا تھا، اس کے اوپر مدینے کی عورتیں رشک کیا کرتی تھی، اور جو اللہ نے مال کے دروازے کھولے، خیر و برکت کے دروازے کھولے، یہ سارے مدینے والے جو ہے ہمارے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ تو بات ہم نے یہ سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا در حقیقت اللہ کی بات ماننا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہمیشہ خیر و برکت ہی برکت ہے، دنیا کی بھی برکتیں ہیں اور آخرت کے اندر تو انشاءاللہ کامیابیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی ہیں ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کنت فی المسجد اصلی، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، فنادانی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی آواز سن لی، نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں جو کنٹینیوسلی نماز کو میں نے جاری رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز مکمل کی تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جاتے۔ اما کرا تھا، کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین، سورہ انفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو ہر چیز چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں ایسی چیز کے لیے بلا رہا ہوتا ہے لما یحییکم، جس میں دنیا کی بھی زندگی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لما یحییکم، جس میں تمہارے لیے زندگی ہی زندگی ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں، ہمیں یہ باتیں بعض اوقات جو ہے وہ سٹوریاں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے دل میں وہ جذبہ بھی نہیں ہے، وہ کشش بھی نہیں ہے، وہ تڑپ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اس آسمان نے دیکھا ہے اور اس زمین کی پشت کے اوپر یہ واقعات ہوئے ہیں، اور صحابہ کا وہ بابرکت اور نورانی جو گروہ تھا، اس نورانی گروہ نے عملی طور پہ یہ چیزیں ثابت کر کے دکھائی ہیں۔
اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ذهب فی ید رجل، ایک آدمی کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے یہ گولڈ کی رنگ دیکھی، اس نے گولڈ کی رنگ پہنی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ جہنم کا انگارہ جو ہے وہ ہر وقت تیرے ہاتھ میں رہے؟ اس سے ہاتھ سے اتارا گولڈ کو اور فترہا اسے پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور بعد میں جس کے ہاتھ سے اتار کے پھینکا تھا وہ صحابی بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے لیکن چلو تم نہ استعمال کرو، اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ گھر. وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے اتار کے پھینکا ہو میں اس کو دوبارہ اپنے گھر لے جاؤں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. حالانکہ ویلیو والی چیز تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترہہ رسول اللہ، اللہ کی قسم میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس چیز کو اللہ کے نبی نے نفرت کے ساتھ پھینکا ہے، وہ کیسے میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ میں نے سنا اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، صحابہ اللہ پاک تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادے کی یا ماں باپ کی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھاؤ. ان اللہ ینہاکم، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھاؤ. ثم یقول عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی یہ بات سنی اور سننے کے بعد فواللہ ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ذاکرا ولا آسرا، اللہ کی قسم میری زندگی گزر گئی ہے جب سے میں نے اللہ کے نبی کی یہ بات سنی ہے میں نے کبھی کسی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی. آج ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، تیرے اس کی قسم. لا تحلفوا غیر اللہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، متفق علیہ روایت. اور حضرت عمر کا ایک اور عمل آپ کو میں بیان کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کا جب بوسہ لینے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کیا، آپ سب جانتے ہیں یہ بڑی مشہور بات ہے ان کی، اور انہوں نے قسم کھا کے کہا واللہ واللہ لَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، اللہ کی قسم ہے حجر اسود اے بلیک سٹون، میں جانتا ہوں انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے. واللہ لولا ما رأيت رسول اللہ يقبلك ما قبلتك ابدا، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے تیری جو ہے وہ کس کرتے ہوئے میں نے اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے جو ہے وہ تیرا بوسہ نہ لیتا، اس لیے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر تجھے بوسہ لیتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ٹچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی، اللہ کرے یہ امت کے عمل میں بات آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ صحابی فرماتے ہیں مالنا وللرمل، آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ 7 چکر جو ہوتے ہیں، پہلے 3 چکروں کے اندر بندہ جو ہے وہ رمل کرتا ہے. اور رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک پہلوان چلتا ہے بڑی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اچھل اچھل کے، یہ رمل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آئے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، میں کہا تھا آپ نے کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے، اور یہ کس لیے کہ جو ہمارے دشمن رہتے تھے مکے کے اندر ان کو دکھانے کے لیے، وقد رائن المشرکین، مشرکوں کو دکھانے کے لیے. اب اللہ نے بیت اللہ کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، بت ٹوٹ چکے، مشرک بھاگ چکے، بیت اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ بن چکا ہے. لیکن چونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے رمل کیا تھا، اور قیامت کی صبح تک یہ امت جو ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع میں اس سنت کو زندہ رکھے، رمل کی سنت. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان اختلاف اللہ کے نبی کا حق یہ ہے ہمارے اوپر، یہ تو اطاعت کی بات ہو رہی تھی. دوسرا اللہ کے نبی کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ جتنے ہمارے درمیان معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی
اوپینین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، تو اس اوپینین کے اندر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپریم جج ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی دینی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک یہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، جج نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، ان چیزوں میں جن میں ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اللہ کے نبی کے فیصلہ آنے کے بعد اس نبی کے فیصلے کو من وعن تسلیم کر لیں، اور اس فیصلے کے آگے دل کے اندر ذرہ برابر بھی رنجش نہ ہو، حتیٰ یسلموا، اس کو اس طرح تسلیم کر لیں کہ ذرا برابر بھی دل کے اندر رنجش نہ ہو، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا۔ اور آج ہم جو ہیں اپنے معاملات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کی بات آئے، آپ کا فرمان آئے، آپ کی سنت آئے، تو ہم اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہمارے اوپر کہ آپ کو جتنے مسائل ہیں ان کے اندر جو ہے اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم مساجد اللہ، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ آج ہم نے اس کو ایک فقہی مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے لوگوں نے 8 ملین لگا دیے، 9 ملین لگا دیے مسجد کے اوپر، لیکن اس مسجد میں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس عورت کو اجازت نہیں ہے۔ اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، مسجدوں کے دروازے عورتوں کے اوپر بند کر دیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، ان اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی، ان کے بیٹے تھے واقد بن عبداللہ بن عمر، وہ کہنے لگے جی وہ بات اللہ کے نبی کے زمانے کی تھی، آنکھیں پاک تھیں، نگاہوں کے اندر پاکیزگی تھی، عورتوں کے اندر شرم و حیا تھی، اب زمانہ بدل چکا ہے، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ واللہ نمنع، ہم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے کے اوپر اس زور سے ہاتھ مارا کہ وہ نیچے گر گیا، کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بیان کرتا ہوں، آگے سے تو یہ بات کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کے آگے۔ اور میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حج تمتع جو بہترین 3 قسمیں حج کی، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج تمتع کی انہوں نے فضیلت بیان کی، اور حج تمتع کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو ایک آدمی آگے سے کہنے لگا جی حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے حج تمتع نہیں کیا، تو آپ حج تمتع کی۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو، میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ابو بکر نے ایسے کیا اور عمر نے ایسے کیا۔ کائنات کے سارے امام اکٹھے کر لیے جائیں، کوئی ابو بکر کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی حضرت عمر کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کائنات کی ساری فقہیں اکٹھی کر لی جائیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات کہہ رہا ہوں، ڈرو اس بات سے کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ تمہارے اوپر برسنے شروع ہو جائیں، تم اللہ کے رسول کی بات کے آگے کسی اور کی بات لاتے ہو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے حق کی بات ہم کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، کتنا پیار تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ۔ بڑا لمبا، بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، میں بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، آج اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اور تیسرا 7واں حق جو ہے اللہ کے نبی کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کے آئے ہیں قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں، اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا ما ترکت فیکم امرین، کہ گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے جو میں لے کے آیا ہوں۔ ایک حدیث میں امرین 2 چیزیں، اور ایک حدیث میں شیئین 2 چیزیں،
شیئین اور امرین کے جو ہیں وہ لفظ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور آپ کا فرمان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی سے الگ نہ ہونے دینا، اپنے عمل سے جدا نہ ہونے دینا، حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ میری اور تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہو جائے۔ اپنے عمل میں یہ دو چیزیں لے کے آنا، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل، تو پھر تمہاری میری ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ، اور جو تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے اللہ نے وہاں پہ سچے کرنے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا میرے اور آپ اور پوری امت کے اوپر حق یہ ہے کہ امت کا ہر فرد اتنا عظیم نبی ملنے کے بعد ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے اس کی زبان سے درود کے ترانے جاری رہے، وہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ اس کی زبان سے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ جو ہے یہ پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں ہم کر سکتے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ، ان اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی وہ درود بھیجتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو جس طرح درود و سلام بھیجنے کا حق ہے۔ صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کننا عرفنا، ہم نے یہ پہچان لیا کیف نسلم علیک کہ آپ پہ سلام کیسے بھیجا جائے۔ اللہ کا دو چیزوں کا حکم ہے، صلو علیہ وسلموا، سلام کا طریقہ تو ہم نے آپ سے سیکھ لیا۔ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا کیف نصلی علیک، درود کیسے پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حضرت جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آئے، اذا اردتم ان تصلوا علی نبی فقولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام تم نے سیکھ لیا، اور صلات کا بھی طریقہ تمہیں عرش والا سکھا رہا ہے، اللہم صلی علی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے درود بنا لیے، جو آسمان سے درود نازل ہوا تھا اس درود کے پڑھنے والوں کے درود کو مانا ہی نہیں جاتا تھا، مانا ہی نہیں جاتا کہ یہ درود کے منکر، اور جو ہم نے لکھی تاج اور ہزاری اور ماہی اور پتہ نہیں کیا کیا درود بنا رکھے اپنی طرف سے من گڑت، ہمارے نزدیک صرف وہی درود ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہی بات تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حقوق کے حوالے سے کہ جو میرا نبی وما آتاکم الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے فخذوہ، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم، جس سے منع کر دے اس سے بات آ جائے۔ یہی پوائنٹ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پہنچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد میرے اوپر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہ عشرہ، اللہ 10 مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 درود اس کے اوپر بھیجتا ہے، اور فرمایا 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اللہ کے ہاں اس کے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا مانگتا ہوں، دعا کے اندر آپ کے اوپر درود پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں۔ ایسے کرتا ہوں کہ اپنی دعا کے 4 حصے بنا لیتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے درود پڑھتا ہوں اور باقی 2-3 حصے جو ہے وہ اپنے لیے دعا مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے زیادہ کر سکتے ہو میرے اوپر درود تو زیادہ کر لو، ان شئت۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاف، فرمایا اس سے بھی زیادہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ 3 حصے درود کے، ایک حصہ اپنے لیے دعا، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر سکتے ہو کر لو۔ کہا یا رسول اللہ پھر اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت، اپنی کوئی مانگ، اپنی کوئی ڈیمانڈ، اپنی کوئی طلب
اللہ کے دربار میں نہیں رکھتا، یا رسول اللہ جب تک ہاتھ اٹھے رہیں گے، جب تک مانگتا رہوں گا عرش والے سے، آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کلمات اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لو مسلمانوں، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم یہ طریقہ اختیار کر لو پھر تمہیں وہ دینے والا جانتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب تمہیں کس کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور پھر اگر تم یہ کر لو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے اور بن مانگے ہر چیز عطا کر دیں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، ہماری مسجد کے ایک بہت پرانے ہمارے ٹیچر بھی تھے مسجد میں، بابا جی کے نام سے آپ سب ان کو جانتے ہیں، وہ سائیکل پہ یہاں پہ گھوما کرتے تھے اور مسجد کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ان کا اسی ہفتے انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور انہوں نے بہت زیادہ التماس کی ہے کہ ان کے لیے شفا کی دعا کی جائے۔ اور یہ یقین کیجئے کہ ایسا بندہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن اس کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا جائے اور دعا کی درخواست کی جائے، اور اگر آپ اخلاص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا قبول بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو بھی نصیب ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ پاک اس کے لیے اس کے حق میں بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا جو جمعے کے خطبے میں ہمارا آنا، یہ ایک ہمارا سوشل گیدرنگ بھی ہوتی ہے ہماری، تو اس میں ایک دوسرے کی جو یہ پریشانیاں اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض بھائی اس پہ ذرا محسوس کرتے ہیں، جی آپ جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، میں بھائیوں یہ شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دعا کرنے والا بنایا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ مومن کا بہت بڑا ایک ویپن ہے، ہتھیار ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اللہ سے مانگنے کی۔ تو یہ جتنی جب آپ سے کہا جاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ